ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ پہلے سپارے الف لام میم سپارے کی سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ بعض مرتبہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد عبادت کیوں بنایا گیا؟ کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کرے گا، دوسری زندگی کی دوسری چیزوں کو اپنا مقصد نہیں بنائے گا۔ اصل اس کی وجہ یہ کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزوں کا فائدہ اٹھانے والا وہ انسان ہے، چاہے وہ حیوانات ہیں، چاہے وہ درندے پرندے ہیں، وہ جمادات اور نباتات ہیں، وہ غلے ہیں، اناج ہے، پھول ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ پہاڑ ہے، دریا ہے، سمندر، چاند، سورج، ستارے یا سیارے ہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ انسان کی خدمت کے لیے سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اسی وجہ سے ایک دوسری حدیث میں بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا تمہارے لیے انسانوں پیدا کی گئی ہے، لیکن وانتم خلقتم للآخرہ، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ اب دنیا کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی کم ہوتی ہے تو اس کا انسانی زندگی پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے پانی ہے، یہ انسانی ضرورت ہے، اگر دنیا سے صرف ایک پانی کو ہی ختم کر دیا جائے اور باقی ساری چیزیں نعمتیں اپنی جگہ پر موجود ہو تو انسان کا اس دنیا میں زندہ رہنا ناممکن ہے۔ اسی طرح اگر پانی کو رہنے دیا جائے وہ ساری چیزیں اسی طرح موجود ہوں، لیکن صرف اس دنیا سے ہوا کو اور آکسیجن کو ختم کر دیا جائے تب بھی انسان کا دنیا کے اندر زندہ رہنا مشکل ہے۔ اسی طرح سورج کو ختم کر دیا جائے یا چاند کو، ستاروں کو، یا اناج کو، یا پھولوں کو، یا جتنی بھی جانور ہیں، ان چیزوں کو اگر ختم کر دیا جائے تو انسان کا پھر اس دنیا میں رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جتنی چیزیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے، اس میں کسی ایک چیز کی کمی بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے برعکس اگر انسان دنیا میں اربوں موجود ہیں، اربوں کی تعداد میں انسان موجود ہے، لیکن اگر وہ سارے کے سارے انسان ختم ہو جائیں اور کوئی ایک انسان بھی دنیا میں نہ رہے تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے یہ اسی طرح موجود رہیں گی۔ انسانوں کے نہ ہونے سے ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مطلب چاند اپنی جگہ پر موجود رہے گا، سورج اپنی جگہ پر موجود رہے گا، سمندر، پہاڑ اور دریا اور درخت، یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر موجود رہیں گی، اور انسان ایک بھی دنیا میں نہ ہو، ان کو کوئی بھی فرق اس سے نہیں پڑے گا۔ تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ انسان کے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا گیا ہے، انسان کو ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے دنیا کے اندر ایک انسان اگر گھوڑا پالتا ہے تو اس گھوڑے کی خدمت کے لیے پھر وہ ایک نوکر رکھتا ہے، اس کے لیے استبل بناتا ہے، اس کے چارے کا انتظام کرتا ہے، اور اسی طرح پھر اس کے پانی کا انتظام کرتا ہے، اس کی صفائی کا انتظام کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے کی جا رہی ہوتی ہے اور یہ ساری خدمتیں اس لیے ہو رہی ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں اس لیے ان کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے کہ اس گھوڑے کے مالک نے اس کے اوپر سفر کرنا ہے۔ اس سفر کے مقصد کے لیے ان تمام چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا مقصد وہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ عبادت اس کا مقصد ہے، اس کی جتنی ضروریات ہیں وہ ساری ضروریات اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اس کے لیے پیدا بھی کر دی ہے اور پوری بھی کر دی ہے کہ میرا جو انسان اور بندہ ہے
یہ دنیا میں جب آئے گا، جب میری عبادت کرے گا، اس کو بھوک لگے گی تو کھانے کا انتظام بھی کر لیا، اس کو پیاس لگے گی تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام بھی کر لیا، اس کی زندگی کے لیے، سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی پیدا کر لیا، اسی طرح پھر کھانے کے جانور پیدا کر لیے کہ جن کا گوشت انسان کھاتا ہے، مختلف قسم کے اناج پیدا کیے کہ وہ انسان اس کو اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ یہ ساری دنیا کی چیزیں جس طرح گھوڑے کے لیے انتظام مالک کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس انسان کو عبادت کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کی ضروریات ساری کی ساری دنیا میں پوری پیدا کر دی، تاکہ اس انسان کو کسی بھی موقع پر تکلیف نہ ہو اور بغیر کسی تکلیف کے یہ اپنا مقصد جو ہے عبادت اس کو برقرار رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔